مولانا شیخ رفیق عثمانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، کہ تم اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے، فقر و فاقے کی وجہ سے قتل نہ کرو، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ واجب الاحترام ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ اسی اعتبار سے مسلمانوں کے لیے خصوصاً اور تمام انسانیت کے لیے عموماً رحمت کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اسی مہینے میں خاتم الانبیاء، خاتم الرسل، امام الانبیاء، امام الرسل، کائنات کے والی، وجہ کائنات، جان جہاں، محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے جو پیغام لے کر آئے، اس پیغام کے ذریعے اس دنیا میں امن قائم ہوا ہے، فسادات ختم ہوئے، قتل و قتال ختم ہوا، خون ریزی ختم ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی سیرت کے مختلف عنوانات ہیں، اگر ہر عنوان پر بات کی جائے تو اس کے لیے ایک لمبا وقت اور ایک عرصہ چاہیے۔ نہ ہمارے پاس وہ علم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے، نہ ہمارے پاس وہ وقت، نہ ہمارے پاس وہ زبان ہے۔ بہرحال آج جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ربیع الاول کے مہینے کے حوالے سے، کہ آپ علیہ السلام کے آنے سے پہلے اس دنیا کا نظام کیسا تھا، معاشرہ کیسا تھا، حالات کیسے تھے، اور آپ علیہ السلام کے آنے کے بعد، آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد، آپ علیہ السلام کے لائے ہوئے نظام کے بعد، اس امت کو جو نظام آپ علیہ السلام نے دیا، اس نظام کے بعد حالات کیسے بدلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو زمانہ تھا اسے زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، اور آپ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے اس زمانے میں ہر قسم کی برائیاں موجود تھی۔ کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو ان زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے اندر موجود نہ ہو، ہر قسم کی برائی، ہر قسم کا گناہ ان کے اندر موجود تھا۔ قتل و قتال اس دور میں عام تھا، فتنے فسادات عام تھے، یہاں تک کہ مرنے والا شخص اپنے اولاد کو جمع کر کے یہ نصیحت کرتا، یہ وصیت کرتا تھا کہ اگر تم میری اولاد ہو تو میرے مرنے کے بعد میرے فلاں دشمن کو قتل کر کے اس کی کھوپڑی پر تم نے شراب پینا ہے۔ فقر و فاقہ، غربت کی وجہ سے اولاد کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، کہ تم اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے، فقر و فاقے کی وجہ سے قتل نہ کرو، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ اسی طرح بیٹیوں کو جان بوجھ کر زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور اگر بیٹیاں کسی کے گھر میں ہوتی تو وہ عیب سمجھا جاتا تھا کہ لوگ مجھے تانے دیں گے، لوگ مجھے ملامت کریں گے کہ اس کے گھر میں بیٹی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس معاشرے کا نقشہ کھینچا، ان لوگوں کے رویوں کا نقشہ کھینچا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کسی کو یہ خبر دی جاتی کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور اس کے دل غصے سے بھر جاتے تھے۔
یتوارا من القوم، اور لوگوں سے چہرہ چھپائے ہوئے پھرتے تھے. ایمسکو علی ہون ام یدسو فی التراب، کہ بیٹی کو پالنے کے بعد ضلالت اٹھانی پڑے گی، اسے مٹی میں دبا دیں. یعنی اس قدر جہالت تھی کہ اپنی بیٹی کو، زندہ بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے گڑھے میں ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈالتے تھے، اور اس دور کو دور جہالت کہا جاتا ہے. لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو انسانیت سے نکلتے ہوئے دیکھا، ظلم اپنے عروج پر تھا، فسادات زمین پر عام تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ اب اس انسان کو پھر سے انسان بنایا جائے اور اسے اشرف المخلوقات بنایا جائے. اس دنیا سے ظلم ہمیشہ کے لیے ختم ہو، فتنے اور فسادات ہمیشہ کے لیے ختم ہو، عدل و انصاف قائم ہو. اس عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے، ظلم کے اندھیرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں آنے کے بعد، نبوت ملنے کے بعد، ہر ایک شخص کے دروازے میں جا کر فردن فردن انفرادی ہر ایک کے اوپر محنت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی فوج کو نہیں بھیجا، کسی لشکر کو نہیں بھیجا، کسی پولیس کو نہیں بھیجا، نہ فرشتوں کی کوئی جماعت بھیجی کہ آپ نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر انسانوں کو سدھارنا ہے، ان کے اندر سے فسادات ختم کرنے، ان کے اندر سے بغض ختم کرنا ہے، ان کے اندر سے کینہ ختم کرنا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو ایک ہی فرشتہ اس کے لیے کافی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے ایک ہی نبی کو بھیجا، سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. پھر اس نبی نے اس انداز میں محنت کی اور ایسا انقلاب برپا کیا کہ جو لوگ ایک دوسروں کی دشمنیوں میں صدیاں بتا دیتے تھے، ان کو فردن فردن ان کے اوپر محنت کی، انہیں بڑوں کا ادب بتایا، چھوٹوں پر شفقت کے حوالے سے بتایا، معاشرے کے اندر جن جن چیزوں سے برائیاں پھیلتی ہے ان برائیوں کی نشاندہی کی اور ان سے نفرت دلائی. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتے، اپنے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے، علماء کی قدر اور احترام نہیں کرتے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سبق کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. ہم بڑوں کا ادب کرنے والے بنے، چھوٹوں پر شفقت کرنے والے بنے، علماء کا قدر اور احترام کرنے والے بنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں جس کے اندر موجود ہو وہ منافق ہے. فرمایا جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب کوئی اس کے پاس امانت رکھتا ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان تمام باتوں کی نشاندہی کر کے انفرادی طور پر لوگوں کے اوپر محنت کرنی شروع کر دی، اس محنت کے نتیجے میں ایک انقلاب برپا ہوا، اور اس انقلاب کے نتیجے میں ایک جماعت تیار ہوئی ہے جنہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہا جاتا ہے. اب اس جماعت کی تعداد 1 لاکھ کم و پیش 24,000 ہے. ان 1 لاکھ سے زائد افراد کے اندر کوئی ایک بھی جھوٹ بولنے والا نہیں تھا. ان 1 لاکھ سے زائد افراد کے اندر کوئی بھی بدعہدی عہد کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں تھا. ان 1 لاکھ سے زائد افراد کے اندر کوئی بھی امانت میں خیانت کرنے والا نہیں تھا. ان کی اصلاح اس انداز میں کی تھی کہ رب العالمین فرماتے کتب فی قلوبہم الایمان، رسول اللہ نے ایسا انقلاب برپا کیا، ایسے افراد تیار کیے کہ ان کے دلوں کا امتحان ہم نے لیا اور ان کے دلوں کو پاک صاف کر کے ان کے دل میں ہم نے ایمان رکھ دیا ہے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں محنت کی، انفرادی طور پر ہر ایک شخص کے اوپر محنت کی. چاہتے تو اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے کسی لشکر کو بھیجتے، کسی فوج کو تیار کرتے، فرشتوں کی جماعت بھیجتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی دور میں تنہا آئے اور انہوں نے افراد کے اوپر محنت کر کے جماعت تیار کی ہے اور ایک ایسے نظام کو قائم کیا جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ایک دوسروں کی کھوپڑیوں پر شراب پینا فخر محسوس کرتے تھے، وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر صدیوں تک جنگیں لڑتے تھے، وہ لوگ جو ایک دوسروں کی دشمنیاں پالتے تھے، ان کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محنت کی کہ قرآن مجید فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی وجہ سے ایمان لائے، وہ ایسے بن گئے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ اس انداز میں تیار ہوئے کہ ان کی دشمنی اللہ کے دشمنوں کے ساتھ انہوں نے دشمنی رکھی، رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ انہوں نے دشمنی رکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے ساتھ انہوں نے دشمنی رکھی، اسلام کے دشمنوں کے ساتھ انہوں نے دشمنی رکھی. لیکن وہ لوگ جو ایک دوسروں کو مارنے کے چکروں میں تھے، ایک دوسروں کی کھوپڑیوں پر شراب پینا پسند کرتے تھے، ان کے درمیان ایسی محبت اور ایسا پیار گول کر پلایا اور ایسا انقلاب برپا کیا. قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ رحماء بینہم، ایک دوسروں کے لیے رحم دل بن گئے. تو وہ کون سا نظام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا برپا کیا؟ وہ کون سا نظام تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر نافذ کیا؟ اس نظام کی بدولت سے امن قائم ہوا، ظلم ختم ہوا، فساد ختم ہوا، خون ریزی ختم ہوئی. ایک شخص آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم باہر کے ملکوں میں جب تجارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر ڈاکو ہمیں لوٹ لیتے ہیں، ہمیں اپنی جان اپنے مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے عدی، اگر میرے بعد آپ زندہ رہے تو آپ دیکھیں گے جو نظام میں لے کر آیا ہوں، وہ نظام اگر یہ باہر کے ملکوں میں پہنچ گیا تو ایسا امن قائم ہوگا کہ ہر شہر جو عراق کا شہر ہے، وہاں سے عورت اکیلی اونٹنی پر سوار ہو کر 1 مہینے کی مسافت طے کر کے مکہ مکرمہ پہنچے گی تن تنہا. اس کے ساتھ کوئی قبیلہ نہیں ہوگا، اس کے ساتھ کوئی مجمع نہیں ہوگا، اکیلی اونٹنی پر عراق سے سفر شروع کرے گی، 1 مہینے کا سفر طے کر کے مکہ مکرمہ پہنچے گی اور مکہ مکرمہ پہنچ کر طواف کرے گی اور طواف کرنے کے بعد واپس عراق پہنچے گی. اس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا. اور ایک وقت وہ آیا، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دور خلافت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا تو وہ وقت بھی میں نے دیکھا کہ ایک عورت عراق کے شہر سے اکیلے اونٹنی پر سوار ہو کر 1 مہینے کا سفر طے کرنے کے بعد مکہ مکرمہ پہنچتی ہے. طواف کرنے کے بعد اکیلے وہ عورت وہاں سے نکل کر واپس عراق پہنچتی ہے. کسی میں جرت نہیں ہوتی اس کے اوپر میلی آنکھ سے دیکھ سکے. یہ وہ نظام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جس نظام کی وجہ سے وہ لوگ بھی سدھرے جو سدھرنے کے قابل نہیں تھے، وہ زمانے کے لیے مثال بن کر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کر آئے تھے وہ قرآن و سنت کا نظام تھا، وہ فکر آخرت اور خدا کا خوف تھا اس نظام میں. آج کے معاشرے کے اندر اگر ہم نے ختم کرنا ہے قتل و قتال کو، ہم نے یہاں سے فسادات ختم کرنا ہے،
ہم نے اپنے معاشرے کو پاک معاشرہ بنانا ہے تو پھر اس نظام کو نافذ کرنا ہوگا۔ ریاست حکومتیں امن قائم کرنے کے لیے فوجیں تیار کرتی ہے، امن قائم کرنے کے لیے پولیس تیار کرتی ہے، امن قائم کرنے کے لیے رینجز تیار کرتی ہے، ہزاروں قسم کی افواج تیار ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، لیکن امن دور دور تک نظر نہیں آتا ہے۔ 30 روپے کے اوپر دوسروں کو قتل کر دیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر والدین کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، باپ بیٹے کو گولی مار دیتا ہے، بیٹا باپ کو گولی مار دیتا ہے، کوئی عدل و انصاف نہیں۔ اگر جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن و سنت کے نظام کو نافذ نہیں کرتے تو پھر ہمارے معاشرے میں امن ایک خواب بن کر رہ جائے گا، امن ایک خواب بن کر رہ جائے گا۔ جب تک اس ملک کے اندر جس ملک کو کلمے کے نام پر آزاد کیا گیا تھا، جس ملک کی بنیاد کلمہ ہے، جس ملک کی بنیاد اسلام ہے، اس ملک کے اندر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام اسی ربیع الاول میں آنے والے محبوب کائنات، وجہ کائنات، جان جہاں محبوب ہے خدا کے لائے ہوئے نظام کو جب تک نافذ نہیں کرتے اس ملک کے اندر امن کبھی بھی نہیں آ سکتا ہے۔ اس معاشرے سے بے حیائی کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی ہے، قتل و قتال کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا ہے، جھوٹ اور فراد کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر ایک انسان ایک جھوٹ بھی بولے تو اس کے پاس جتنے بھی فرشتے ہوتے ہیں وہ جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور بھاگتے ہیں۔ آج ہمارے بازاروں میں، ہمارے معاشرے میں کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اگر انسان کو وہ بدبو محسوس ہو جائے جھوٹ کی تو لاشوں کے ڈھیر لگنے لگ جائے، لیکن آج ہمارا تاجر کہتا ہے جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا ہے، فراڈ کرنے کو چالاکی سمجھتا ہے، کاروبار سمجھتا ہے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن و سنت کے نظام کو اس ملک کے اندر نافذ نہیں کیا جاتا ہے تو یہ تمام برائی اس ملک کا مقدر ہے۔ اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کو نافذ کرنے کے لیے، لیکن جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کو پس پش ڈال کر انگریزوں کے نظام کو گلے لگایا تو ہم ذلت کا نشان، عبرت کا نشان بن کر معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ تو میرے واجب الاحترام، ہم اپنے معاشرے کو، اپنے محلے کو، اپنی تجارت کی جگہ کو، اپنے کاروبار کو، اپنی دکان کو، اپنی دفتر کو اور اپنے تجارت والے جگہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کو نافذ کرنے کی ہر فرد کوشش کرے۔ یہ حکومت کا بھی کام نہیں، جب ہر فرد اپنے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا نظام نافذ کرنے کی کوشش کرے گا معاشرہ خود سدھرے گا۔ ہم حکمرانوں کو بھی گالیاں دیں، ہم اپنے بڑوں کو بھی گالیاں دیں، لیکن خود سدھرنے کی کوشش نہ کریں۔ جو قوم خود سدھرنے کی کوشش نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس قوم کو نہیں سدھارتے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے معاشرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔